السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے چھٹے دن آج یعنی پیر کو لتا منگیشکر کو یاد کیا گیا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے لتا منگیشکر کے لیے ایک تعزیتی پیام پڑھا۔ راجیہ سبھا میں لتا منگیشکر کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد کارروائی 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کی گئی۔ آئین SC اور ST آرڈر ترمیمی بل 2022 آج راجیہ سبھا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج راجیہ سبھا میں AIMIM کے سربراہ اسدالدین اویسی کے قافلے پر حملے کے بارے میں بھی بیان دیں گے۔ عام بجٹ 2022-23 پر بحث آج سے شروع ہو رہی ہے۔ ریاست کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مسلم طالبات کالجز میں حجاب پہننے کے اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے۔ ایسے میں آج پیر کی صبح حجاب پہنے ہوئے طالبات کو گورنمنٹ PU کالج کونڈاپورہ کے کیمپس میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن انہیں الگ کلاس روم میں بٹھایا جائے گا۔ واضح ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ میں منگل کو اس سلسلے میں ایک درخواست کی سماعت ہونے والی ہے۔ ریاست میں حکومت نے سخت اقدام کرتے ہوئے تعلیمی اداروں میں یونیفارم کو لازمی کر دیا ہے اور ایسے لباس پر امتناع عائد کر دیا ہے جس سے برابری، اتحاد یا نظم و قانون پر اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کمزور پڑ چکی ہے اور روزانہ کے کورونا کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے آج 7 فروری کو جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 83,876 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ ملک میں ایک ماہ بعد 1 لاکھ سے کم کیسز درج ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز کے مقابلے میں کورونا کیسز میں 22% کمی آئی ہے۔ ایک دن پہلے ملک میں کورونا کے روزانہ کے 1,07,000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 895 افراد فوت ہوئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 5,02,874 ہو گئی ہے۔ دہلی اور 4 دیگر ریاستوں کے اسکول پیر سے یعنی آج سے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، جب دسمبر میں کووڈ معاملات میں اضافے کے بعد سے ان ریاستوں میں اسکولز کو بند کر دیے گئے تھے۔ دہلی، اتر پردیش، کیرالہ، اڑیسہ اور بہار میں 9ویں سے 12ویں جماعت کی فزیکل کلاسز آج دوبارہ شروع کی گئی ہے۔ دہلی میں نرسری سے لے کر 8ویں تک کی کلاسز 14 فروری کو دوبارہ شروع ہوں گی۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے اعلان کیا کہ قومی دارالحکومت میں طلباء کے لیے آن لائن کلاسز بھی جاری رہیں گی۔ راشٹر سیوم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت نے کہا کہ دھرم سنسد نامی ایک حالیہ پروگرام میں دیے گئے کچھ بیانات ہندوؤں کے الفاظ نہیں تھے اور ہندوتوا کے پیروکار لوگ ان سے کبھی اتفاق نہیں کریں گے۔ وہ لوک مت کے ناگپور ایڈیشن کی گولڈن جوبلی کے موقع پر لوک مت میڈیا گروپ کے زیر اہتمام ایک لیکچر سیریز میں ہندوتوا اور قومی یکجہتی کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ RSS سربراہ نے کہا کہ دھرم سنسد میں بیانات ہندوؤں کے الفاظ نہیں ہیں۔ بھگوت نے کہا کہ اگر میں کبھی غصے میں کچھ کہتا ہوں تو یہ ہندوتوا نہیں ہے۔ سنگھ کے سربراہ نے کہا یہاں تک کہ ویر ساورکر نے کہا تھا کہ اگر ہندو برادری متحد ہو جائے گی تو وہ بھگوت گیتا کے بارے میں بات کریں گے، نہ کہ کسی کو تباہ کرنے یا نقصان پہنچانے کے بارے میں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے چرنجیت سنگھ چنی کو پنجاب اسمبلی انتخابات میں چیف منسٹر کے عہدے کے لیے پارٹی کا چہرہ قرار دیا۔ ریاست کی پارٹی یونٹ کے صدر نوجوت سنگھ سدھو نے بھی چنی کی تائید کی۔ راہل گاندھی نے ایک ورچوئل ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ اس سے قبل سدھو نے ایک تقریر میں امرندر سنگھ کی علیحدگی کے بعد چنی کو ریاست کا چیف منسٹر بنانے کے پارٹی کے فیصلے کی ستائش کی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پنجاب کے عوام نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ایسے چیف منسٹر کی ضرورت ہے جو غریب گھر سے ہو، جو غریبی اور بھوک کو سمجھتا ہو۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا اور آپ نے اسے آسان کر دیا۔ راہل گاندھی نے گرم جوشی سے چنی، سدھو اور پارٹی لیڈر سنیل جاکھر کو گلے لگایا۔ اعلان سے قبل چنی اور سدھو نے تیقن دیا تھا کہ پارٹی چاہے کسی بھی چیف منسٹر کے چہرے کی حیثیت سے منتخب کرے، وہ اس فیصلے کی تائید کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اشارہ دیا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش کے آئندہ چیف منسٹر کی حیثیت سے BJP کی پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت بنی تو وہ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے کھو جانے والے وقت کی پابجائی کریں گے۔ ایک ورچوئل انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے ریاست کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کی طرف سے کیے گئے کاموں کی ستائش کی۔ اس طرح ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کے چیف منسٹر کے عہدے کے چہرے کے بارے میں بحث ختم کر دی ہے۔ مودی کی یہ ورچوئل ریلی اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کے لیے تیسری ریلی تھی جو 10 فروری کو پہلے مرحلے کی رائے دہی سے بالکل پہلے منعقد ہوئی۔ انہوں نے سماجوادی پارٹی کے دور اقتدار میں نظم و قانون کی صورتحال پر اسے نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نے BJP حکومت کے کارناموں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اگر وبا نہیں ہوتی تو حکومت اور اچھا کام کرتی۔ مغربی اتر پردیش میں اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی کار پر فائرنگ کے چند دن بعد الیکشن کمیشن نے تمام ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو ہدایت دی ہے کہ انتخابات کے دوران سیاسی جماعتوں کے اسٹار کیمپینرز کو مناسب سیکورٹی فراہم کی جائے۔ گزشتہ روز اپنے مکتوب میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ بات علم میں لائی گئی ہے کہ جاریہ اسمبلی انتخابات کے دوران اسٹار کیمپینرز کو سیکورٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اسٹار کیمپینرز انتخابی عمل کا اٹوٹ حصہ ہوتے ہیں اور ان کی سیکورٹی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ کمیشن نے اس معاملے کا نوٹ لیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اسٹار کیمپینرز کو انتخابات کی مدت کے دوران مناسب سیکورٹی کو فراہم کیا جائے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی کار پر ہاپوڑ ضلع میں فائرنگ کے واقعے کے بعد ان کے انتخابی حلیف اور سابق ریاستی وزیر بابو سنگھ کشواہا نے دعویٰ کیا کہ انہیں اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کو دھمکیاں ملی تھی۔ نو تشکیل شدہ بھاگیداری پریورتن مورچے کے کنوینر کشواہا نے کہا کہ اویسی نے مورچے کی تشکیل کے بعد مجھے بتایا تھا کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ جن ادھیکاری پارٹی کے سربراہ کشواہا نے کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے بھی دھمکیاں مل رہی ہے۔ ہم نے ان دھمکیوں کو مذاق میں لیا لیکن حملہ ہوا اور دھمکیاں صحیح ثابت ہوئی۔ سروں کی ملکہ و بھارت رتن لتا منگیشکر کی آخری رسومات ممبئی کے شیواجی پارک میدان میں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ آخری رسومات میں شرکت کرنے والوں میں وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دیگر اہم شخصیات شامل تھے۔ وزیر اعظم مودی کی آمد کے بعد آخری رسومات شروع کی گئی جب انہوں نے فوجی ٹرک پر قومی ترنگے میں لپٹے لتا جی کے جسد خاکی پر گلہائے عقیدت نظر کیا اور پھر اس کے اطراف چکر لگا کر ٹرک سے اترنے کے بعد مودی نے لتا کے ارکان خاندان سے اظہار تعزیت کیا اور چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے سمیت NCP سربراہ شرد پوار سے مصافحہ کیا اور مختصر گفتگو کی۔ آخری رسومات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشاری، چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے، ڈپٹی چیف منسٹر اجیت پوار، قائد اپوزیشن دیویندر فڈنویس، فلم اسٹار شاہ رخ خان، کرکٹر سچن تینڈولکر اور دیگر وزراء کے علاوہ بالی ووڈ کی اہم شخصیات موجود تھی۔ شیواجی پارک میں آخری رسومات ادا کیے جانے سے قبل لتا منگیشکر کی رہائش گاہ پیڈر روڈ پر ممبئی پولیس کے دستے کی جانب سے 21 توپوں کی سلامتی دیے جانے کے بعد ان کے جسد خاکی کو بذریعہ فوجی ٹرک پیڈر روڈ سے شیواجی پارک ایک جلوس کی شکل لے جایا گیا۔ لتا دیدی کے ہزاروں مداح پرنم آنکھوں سے پیڈر روڈ سے شیواجی پارک تک 10 کلومیٹر کے طویل راستے پر قطار میں کھڑے رہ کر اپنی محبوب گلوکارہ کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چین کے صدر جی جن پنگ سے ملاقات کی ہے۔ اتوار کو پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی اور باہمی معاملات پر گفتگو ہوئی ہے۔ چین کے صدر سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ فواد چودھری کے مطابق وزیر اعظم کی ازبکستان کے صدر شوکت مرزا یوسف سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ان ملاقاتوں میں عالمی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ چین کے وزیر اعظم اور ازبکستان کے صدر کے ساتھ کشمیر اور افغانستان پر بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جانبداری کی علامت ہے۔ انہوں نے آج اپنے ٹویٹر پیغامات کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جنہوں نے کل حیدرآباد میں مجسمہ مساوات کی نقاب کشائی کی اور ایکریسائٹ کے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ KTR نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جانبداری کی علامت مودی نے مجسمہ مساوات کی رونمائی کی۔ مودی نے رنگا ریڈی میں مچنتل کے مقام پر 11ویں صدی کے سنت رامانوجاچاری کے 216 فٹ بلند مجسمے کی رونمائی کی اور اسے قوم کے نام معنون کیا تھا۔ TRS قائدین اور حامیوں نے وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر مساوات کا سوال اٹھایا اور تلنگانہ کے ساتھ کی گئی ناانصافی کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ تلنگانہ کے ساتھ مساوات کہاں ہوئی۔ نوجوانوں کی جانب سے ٹینگمنٹ پر بڑے بینرز کے ساتھ احتجاج کیا گیا جس پر جلی حروف میں تلنگانہ کے لیے مساوات لکھا تھا۔ TRS حامی نوجوان وزیر اعظم سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ تلنگانہ کے لیے ریل کوچ فیکٹری کہاں ہے، ریاست کے لیے ہلدی بورڈ چاہیے۔ تلنگانہ کے آپاشی پروجیکٹ کے لیے قومی درجے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ نوجوانوں نے یہ بھی سوال کیا کہ تلنگانہ کے لیے IIM اور میڈیکل کالجز کہاں ہیں، حیدرآباد میٹرو اور NDRF فنڈز کہاں ہیں۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کا ایئرپورٹ پہنچ کر استقبال نہیں کیا اور وزیر اعظم کے شہر میں منعقدہ دونوں پروگرام سے بھی دور رہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پلے بیک سنگر اور بھارت رتن لتا منگیشکر کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے دیہانت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر نے اپنے تعزیتی پیام میں کہا کہ لتا منگیشکر نے پلے بیک گلوکاری کے میدان میں گزشتہ 80 سالوں کے دوران ایک مستقل چھاپ چھوڑی ہے۔ ان کی موت سے ملک میں موسیقی کی دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے آج BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کو مشورہ دیا کہ وہ جھوٹے بیانات دینے سے باز آ جائیں ورنہ عوام ان کے بیانات سے تنگ آ کر ان کی زبان کاٹ دیں گے، کیونکہ عوام بنڈی سنجے کے بیانات سے عاجز آ چکے ہیں۔ TRS کے ارکان پارلیمنٹ اور مقننہ کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے بنڈی سنجے کی جانب سے امبیڈکر کے مجسمے کے تعمیری کام کو شروع نہ کرنے کے الزام پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بنڈی سنجے آنکھیں رکھتے ہوئے بھی بینائی سے قاصر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حسین ساگر کے ساحل پر حکومت کی جانب سے 125 فٹ امبیڈکر کے مجسمے کو تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کے 40% کام مکمل ہو گئے ہیں۔ جاریہ سال کے اواخر تک یہ مجسمہ تیار ہو جائے گا، لیکن BJP امبیڈکر کے مجسمے پر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
उत्तर प्रदेश के मेरठ में फायरिंग के वाक़े का निशाना बने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की खैरियत के लिए 101 बकरों की कुर्बानी दी गई है। हैदराबाद के एक ताजिर ने असदुद्दीन अवैसी की हिफाजत और लंबी उम्र के लिए ये कुर्बानी दी है। इतवार को बकरे की कुर्बानी का प्रोग्राम रखा गया था। इस दौरान मलकपेट के एमएलए और एआईएमआईएम लीडर अहमद बलाला ने भी शिरकत की। दरअसल उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दौरान असदुद्दीन अवैसी मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे। इस दौरान कुछ हमलावरों ने इन पर गोलियां चला दी। पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानियों के लिए खुदा का एक अनमोल तोहफा है। इनके दर पर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ की रवानगी के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर मुल्क के कोने कोने से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि टीआरएस पार्टी अपनी जानिब से हर साल बहुत ही पाबंदी के साथ बारगाह गरीब नवाज में गिलाफ रवाना कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में केसीआर जैसा दूरअंदेश और सेकुलर लीडर कहीं नहीं है। महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के ज़ायरीन के क़याम और सहूलियात के लिए अजमेर शरीफ में एक गेस्ट हाउस के क़याम के लिए 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किए जाएंगे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।